جن پروڈکٹس کو مسلمانوں میں جن پروڈکٹس کو بیچ کر وہ لوگ مسلمانوں سے پیسے کما رہے ہیں، وہی پیسوں سے مسلمانوں کے خون بہا رہے ہیں۔ افسوس ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں، ضرور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ اشیاء جو اسرائیل کے ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے کے جو آیتیں ہیں وہ حج کے سارے مسائل اور اس کے احکامات کا ذکر حج و عمرے کے، تو انشاءاللہ کل آئندہ جو ہماری اپنی نشست ہوگی ہم اس میں تفصیل سے جو ہے اس بارے میں بیان کریں گے کہ پہلے حج و عمرے کے مختلف مسائل پر ہم گفتگو کر لیں گے تاکہ پھر آیت پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ آئندہ اس نشست کا جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بالکل پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز میں جب بھی کوئی ایسی مصیبت آفات کا مسئلہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ پڑھنا چاہیے، اگر اہتمام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ صفائی لوگ پڑھے بول کے کچھ لوگ نہیں، قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ قنوت نازلہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ دعائے قنوت ہے۔ ہاں دعا کرو۔ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہی قنوت نازلہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ دعائے قنوت ہی استعمال ہوتا ہے۔ فرض نماز میں پڑھنا ہے، فرض نماز میں پڑھنے کا حکم فجر میں فرض نماز میں پڑھنا ہے۔ ہر نماز فجر کی نماز میں جو ہے قنوت نازلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جب آپ اہتمام کریں تو پہلے عوام الناس سے سامنے پہلے وہ اس کو بتا دیں تاکہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ان کو جو ہے سہولت ہو جائے اس بات کی سمجھنے کے لیے، ورنہ اچانک جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو ان کو جو ہے نا ایک پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، بھائی اچانک ایسا کیوں ہوا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت پاک کی جو ہے ظالموں کے واسطے پڑھنے کے لیے جی بالکل، جی بالکل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یعنی لوگوں کے واسطے دعا کر رہے ہیں، مصیبت میں ہے اس تو کچھ تھوڑا تو آمین تو بولیے نا۔ آمین کہنا چاہیے، بالکل آمین کہنا چاہیے۔ دعا پہ جو ہے جب مسلمان آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ان کی زبان کو سن کر وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ بارہویں شریف کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا، تو اگر آپ اگلے اتوار تھوڑا تھا اس میں جو خرافات ہوتے 11ویں شریف میں عرت بھی آتا، جی کئی جگہ عرت بھی چلتے 11ویں شریف میں جگہ عرت بھی ہوتے، تو اندر مبارک لوگ کھاتے لگانا رہتا ہے، اور جو باجا وغیرہ لے کے جاتے ہیں عرت میں وہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے نا انشاءاللہ پر ایک عرس مبارک کے کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے یہ، اور اس پر انشاءاللہ پھر ہم 11ویں شریف کا ذکر کریں گے، ضرب لگانے کے بارے اور ضرب لگانے کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ جو ہے نا نشست میں ہم ضرور اس پر گفتگو کریں گے کہ ضرب ہے کیا۔ عورتیں تو بالکل شامل نہیں ہو سکتی بغیر پردے کے، کہیں بھی جانا، دیکھیے چاہے کہیں بھی جائیں عورتوں کا وہاں جانا بالکل ناجائز و حرام ہے جہاں پر مرد و زن دونوں کے اختلاط ہوتا ہے، یعنی ملاپ ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے یہاں کوئی پردہ پایا نہیں جاتا وہاں پر جو ہے خواتین کا جانا بالکل ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ جب مسجد میں جانا ہی منع کیا گیا تو پھر جو ہے نا بدرجہ اولا جو ہے نا کیا بولتے درگاہ کا مسئلہ وہی ہوگا، مگر اگر پردے کا اہتمام ہو تو پھر درگاہ شریف میں خواتین جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ علامہ اقبال صاحب 1 کروڑ 25 لاکھ درود شریف بھیجتے تھے، ماشاء اللہ کا نام ایسا عرج میں آنا تھا جی اس لیے سے درود شریف کی فضیلت کے تو بہت الحمدللہ برابر درود شریف کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب کوئی بندہ درود بھیجتا ہے تو یہ درود
جیسا ہی بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں. فرشتہ جب وہ درود بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جواب میں فرشتہ کہتا ہے غفر اللہ لک، اللہ تجھے بخش دے. جب یہ فرشتہ جو دعا کرتا ہے اللہ تجھے بخش دے تو سارے ملائکہ آمین کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس بندے کی بخشش فرماتا ہے، اس کو ثبت فرما دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ درود کی شریف کی اتنی بڑی فضیلت برکت ہے کہ درود پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اخلاص نیت کے ساتھ ہو، خلوص نیت کے ساتھ نبی پاک پر درود کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر درود بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، فرشتے بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود فرشتے آسمان پر لے کے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجتا ہے اس کا نام اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. عرش تک وہ درود لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے فرشتوں جاؤ یہ میرے نبی کے دربار میں بھی پیش کر دو تاکہ میرے نبی پر جو درود بھیجے ہیں میرے نبی اس سے خوش ہو جائیں. خلاصہ میں حدیث پاک کا بیان کر رہا ہوں. تو نبی پاک پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے پھر نبی پاک کے دربار میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے. اتنی برکتیں جو ہے نا کیا بولتے درود پاک کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک درود پہنچتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ جو ہے جب تم دعا کرو تو پہلے اول درود پڑھ لو، آخر میں درود پڑھ لو، بیچ میں دعا ہو جائے گی. اس لیے کہ جب درود تو آسمانوں تک پہنچنے والا ہے، عرش الہی تک پہنچتا ہے، تو درود کی برکت سے تمہاری دعا بھی اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی. یہ مقصد سے جو ہے اول و آخر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. استغفر اللہ سے زبان صاف ہوتی ہے.